پاکستان 5 اہم صحراؤں کی میزبانی کرتا ہے جو کہ کبھی تاریخی جنگلات تھے، جن میں سندھ کے اندر صحرائے تھر، بلوچستان کے اندر صحرائے ہراں، سکردو میں صحرائے کٹپنا، بکھر پنجاب میں تھل صحرا، اور آج جس پر بات کرنے والے ہیں وہ بہاولپور میں صحرائے چولستان ہے۔ صحرائے چولستان جو کہ پنجابی میں صحرائے روحی کے نام سے مشہور ہے، یہ کوئی عام ریگستان نہیں ہے بلکہ پاکستان کے جنوبی حصے کا ایک بہت بڑا صحرا ہے، اور اس کا بیشتر حصہ تھر صحرا سے منسلک ہے جو کہ صوبہ سندھ اور ہندوستان کی ریاست راجستھان تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ پاکستان کے 2 بڑے صحراؤں میں سے ایک ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شام ٹی وی۔ یہ نام ترک لفظ چول سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے ریت، اور استان ایک فارسی علاقہ ہے جس کا مطلب سرزمین ہے۔ قدیم زمانے میں چولستان ایک زرخیز علاقہ تھا جس میں ہمالیہ سے پگھل پانی سے کھلا ہوا ایک بہت بڑا اور خوبصورت دریا تھا۔ یہ علاقہ بعد میں کارواں تجارت کے لیے ایک مرکز بن گیا، جس میں تجارتی راستوں کی حفاظت کے لیے متعدد قلعوں کی تعمیر کا آغاز کیا، جس میں دلاور قلعہ سب سے محفوظ مثال ہے۔ چولستان ریگستان میں مختلف نسلی گروہوں جیسے بھیل، مراٹھا، شیخ، دندر، بلوچ وغیرہ سے تعلق رکھنے والے خانہ بدوش آباد ہیں، اور یہ گروہوں کی اپنی زندگی مختلف عقائد اور روایات پر مبنی ہے۔ خشک سالی کی وجہ سے اس رسالیہ کی اہم معیشت چراگاہ اور مویشی پالنے پر مبنی ہے۔ اس صحرا کے پودوں کو چراغ، چارہ، پھل، زرعی ساز و سامان جیسی اہمیت حاصل ہے۔ اب ہم اس کی آب و ہوا کو جانچیں تو گرمیوں اور سردیوں دونوں میں رہنے میں دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ گرمیوں میں یہ 50 تک یا اس سے زائد جاتا ہے اور سردیوں میں یہ 0 پر بھی رہتا ہے۔ وہاں کی آبادی 2015 کے اندازے کے مطابق 2,30,000 تھی اور گھریلو سائز تقریباً 7 افراد پر مشتمل تھا۔ صحرائے چولستان کا کل رقبہ 25,000 کلومیٹر اسکوائر ہے، جس میں صحرا کا 81% ریت پر مشتمل ہے۔ ایک جالی دار میدانی ایک بڑے پیمانے پر فلیٹ زمینی شکل ہے جو طویل عرصے سے تلچھٹ کے جمع ہونے سے ایک یا ایک سے زیادہ ندیوں کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، جو ان ندیوں کے ذریعے پہاڑی علاقوں سے آتے ہیں جہاں سے مٹی کی تشکیل ہوتی ہے۔ اب ہم اس کی تاریخ پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اب یہ بنجر حالات میں موجود ہے۔ کبھی ایک بار یہاں ایک بہت بڑا دریا بن کے ابھرا تھا جو کہ یمنا اور ستلج ندیوں کے پانی سے تشکیل پایا تھا۔ اس کے بعد بہت سی بستیاں مرز وجود میں آئیں، جن میں گناروال کا ایک بہت بڑا شہری علاقہ بھی شامل ہے۔ اس ندی میں کافی ماترا میں پانی موجود تھا، جہاں اب وہ جگہ دراور قلعے سے بڑی پڑی ہے۔ چولستان میں بستیوں کی بے تحاشا ثقافت بتاتی ہے کہ یہ وادی سندھ میں سب سے زیادہ پیداوار کا ذمہ دار رہا ہوگا۔ یہ خطہ کاروان تجارت کے لیے، جس کی وجہ سے اس دور میں قلعوں کے گھنے نیٹ ورک کی تعمیر ہوئی، جن میں دراور قلعہ بہت محفوظ مانا جاتا تھا۔ اس کی دیواروں کا تناؤ 1500 میٹر ہے اور 30 میٹر اونچی کھڑی ہے۔ چولستان کے باقی عظیم قلعوں میں میر گڑھ، جان گڑھ، ماروت گڑھ، خان گڑھ، خیر گڑھ، اسکام گڑھ وغیرہ شامل ہیں۔ اب اس کی معیشت پر بات کرتے ہیں۔ اس کی کل معیشت 6 مراحل پر مبنی ہے، جس میں سب سے پہلے کاٹن اور وول کی مصنوعات آتی ہیں۔ چولستان پاکستان کے باقی حصوں میں تیار ہونے والے قالین کے مقابلے میں کارپیٹ اون کی اعلیٰ قسم تیار کرتا ہے۔ اس اون سے وہ مختلف اشیاء بناتے ہیں جیسے قالین، کمبل، جو کہ صحرا کی بنیادی ضرورت میں سے ایک ہے، اور وہاں بے پناہ سردی کے تحفظ کے لیے وول اور کاٹن سے بنائے کھیس بنائے جاتے ہیں۔ وہاں اب وول فروخت ہوتا ہے جس سے ان کو زیادہ منافع ہوتا ہے۔ اس کے بعد یاد رہے کہ روئی کا کپڑا ہمیشہ سے ہی وادی سندھ کے لیے فخر باعث رہا ہے، اور وہاں مقامی استعمال کے لیے کھدر کپڑے بنائے جاتے ہیں، اور صوفی نامی ایک خوبصورت کپڑے کی پیداوار بھی روئی اور ریشم سے مل کر بنتی ہے۔ کارگس کی وجہ سے بھی چولستان کی خصوصیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ شال ہیں جو کہ دونوں طرف سے کلرفل اور نازک پرنٹنگ پر مشتمل ہے۔ اب ہم اونٹوں کی اہمیت کو جانیں گے۔ صحرا کے باشندے ہی اس کی اہمیت کو سب سے زیادہ جان سکتے ہیں۔ یہ وہاں نہ صرف ٹرانسپورٹیشن اور لوڈنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں بلکہ اس کی کھال بھی بہت پائیدار ہے۔ اس سے بھی بہت سی چیزیں یا اشیاء بنائی جاتی ہیں، جن میں کمبل، قالین، ٹوپیاں اور مہنگے لیمپ شیڈ وغیرہ شامل ہیں۔ وہاں مویشیوں کی لاتعداد موجودگی سے چمڑے کا کام بھی وہاں کی ایک خاص حیثیت میں سے ایک ہے۔ مذکورہ بالا مصنوعات کے علاوہ
خوسا اس علاقے میں بہت ہی اہمیتی پیداوار ہے اور یہ چولستان میں کاریگر کی ہاتھوں کوالٹی اور مزید سنہری رنگوں سے سلائی بہت مشہور ہے۔ وہاں کے لوگ سونے سے بنے زیورات کا شوق رکھتے تھے۔ ان کے بنائے ہوئے اہم زیورات جن میں نتھ، ہار، کرا وغیرہ شامل تھے۔ سونا چاندی سے بنی چوڑیاں بھی وہاں کی ایک پیداوار میں سے ایک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ پاکستان کے اس تاریخی صحرا کو خوب جان چکے ہوں گے۔ آگے جس بھی ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مینشن کیجئے گا، یا ہمیں انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔